عزیز طلباء السلام علیکم۔ مائکرو اکنامکس کی ریویژن کے سلسلے میں جو آپ کا پہلا چیپٹر ہے، جہاں سے آپ نے 3 کوسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں، ٹوٹل اس پارٹ میں 6 کوسچن آئیں گے۔ اس کا جو پہلا چیپٹر تھیوریٹیکل چیپٹر جس میں اکنامک سسٹم وغیرہ ہیں، کل ہم نے کیپٹلسٹک اکانومی یا نظام سرمایہ داری تعارف کیا، پھر اس کی خوبیاں اور خامیاں کی۔ اشتراکی نظام معیشت سوشلزم یا کمیونزم ایسا معاشی نظام جس میں تمام معاشی فیصلے ایک اتھارٹی یا آپ یہ کہنے سینٹرل اتھارٹی یا گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں۔ افراد گورنمنٹ کے ملازم ہیں یا افراد کو نجی جائیدادیں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوتے، وہ گورنمنٹ کے ایک نمائندے ہوتے ہیں۔ اس قسم کا معاشی نظام پوری دنیا میں روس کے علاوہ چائنا وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ اصل حقیقت اپنی کھو چکا ہے، لیکن پھر بھی سوشلزم کی جو اگزامپل ملتی ہے آپ کو چائنا اور روس میں، اس کی بہترین مثال ہے۔ اب اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ یعنی پہلے تو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ واٹ از سوشلزم یا نظام اشتراکیت۔ ایسا معاشی نظام جس میں تمام معاشی فیصلے کس کے پاس ہوتے ہیں؟ ایک سینٹرل اتھارٹی کے پاس ہوتے ہیں۔ پروفیسر ڈکسن جو کہتا ہے کہ اشتراکیت معاشرے کی ایک ایسی معاشی تنظیم کا نام ہے جہاں معاشی ذرائع پیدائش پورے معاشرے کی ملکیت میں ہوتے ہیں اور مادی ذرائع کی ایک مجموعہ منصوبے کے تحت معاشرے کی ترجمانی کرتی ہے، مرکزی منصوبہ بندی، اور اس طرح بروئے لاتی ہے کہ تمام معاشرے کے لوگوں کی فلاح و بہبود میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں تمام لوگوں کو یکساں مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ اب اس کی سب سے پہلے خصوصیات کیا ہیں؟ نمبر 1، ذرائع پیدائش قومی تحویل میں ہوتے ہیں۔ نمبر 2، نجی کاروبار کا نہ ہونا ہوتا ہے۔ نمبر 3، مرکزی اتھارٹی ہوتی ہے۔ نمبر 4، سماجی تفوض اور فلاح کا ایک عنصر غالب آتا ہے۔ ترقی کی یکساں مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ ان کنٹرول معیشت ہوتی ہے۔ طبقاتی کشمکش کا خاتمہ ہوتا ہے۔ معاشی ترقی کی رفتار کو تیز تر کیا جا سکتا ہے۔ یہ راؤنڈ اباؤٹ اس کی 8 خصوصیات بنتی ہیں۔ اگر آپ کو ہیڈنگز یاد ہوں، سرخیاں یاد ہوں، تو آپ اس کے اوپر اپنے الفاظ میں تھوڑا بہت لکھ سکتے ہیں۔ جس طرح معاشی ترقی کی رفتار کو تیز تر ہونا، میں اگزامپل دیتا ہوں، یعنی اگر وسائل حکومت یا مرکزی اتھارٹی کے پاس ہوں گے تو وہ معاشی فیصلے اس قسم کے کریں گے جس سے معیشت کے تمام شعبے ترقی کریں گے، اور معیشت کے یہ جو تمام شعبے ترقی کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ معیشت میں جتنی بھی شعبے ہیں ان کو یکساں مواقع، یکساں وسائل ملیں گے، جس سے ان کی معاشی ترقی میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے طبقاتی کشمکش کا اگر ذکر کر دیا جائے تو جو سوسائٹی میں اونچ نیچ ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں دولت کی تقسیم میں ناہمواریاں ہیں، اگر سوشلزم یا کمیونزم یا اشتراکی نظام معیشت کی ہم بات کریں تو وہاں پر اس قسم کا سسٹم نہیں ہوگا۔ جو بندہ لائق ہوگا، جو بندہ محنتی ہوگا، گورنمنٹ اس کو بھرپور چانس دے گی، وہ اپنے محنت کے بل بوتے پر اپنی کوالیفیکیشن اور کیپیبلٹی کے مطابق معاشرے میں اور ایک مقام حاصل کر سکتا ہے، جس سے وہ اپنی بھی اور اپنے خاندان کی بھی حالت سدھار سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عزیز طلباء، جس وقت آپ اس کی خصوصیات پڑھیں گی، 8 یا 9 خصوصیات ہیں جس سے آپ آسانی کے ساتھ اس کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اشتراکی نظام معیشت کی خامیاں کیا ہیں؟ نمبر 1، نوکرشاہی کا عمل دخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کی خامیاں، جو آپ خوبیاں یاد ہوں آپ اس کو خامیوں میں کنورٹ کر دیں۔ نوکرشاہی کا عمل دخل ہے، معاشی مرکات کا نہ ہونا ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ کا اسٹیٹ کا لامحدود اختیارات ہیں، معاشی برائیوں کا نہ ہونا ہے، معاشی برابری نہ ہونا ہے، سماجی ابتری وغیرہ۔ یعنی یہ 5 اس کی خامیاں ہیں جن کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے، ہم اس کے بارے میں کوسچن بارہا
پڑھ چکے ہیں، آپ کو نوٹس بھی بنائے تھے آپ نے، میں نے چیک بھی کیے تھے آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹ کے پاس ہیں، بس ان کو ریوائز کریں تو یہ آپ کا اشتراکی نظامی معیشت کی خصوصیات اور خامیاں آ جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے علاوہ تیسرا معاشی نظام، جیسے ہم کہتے ہیں اسلام کا معاشی نظام، اگرچہ اسلام کا معاشی نظام ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ اسلامی مملکت ہے، یہ وہ ہے، لیکن ہم دنیا سے کٹ کر نہیں رہ سکتے، اس لیے دنیا میں تقریباً سرمایہ دارانہ نظامی معیشت ہے، لیکن پھر بھی بعض اسلامی ممالک اسلام کے معاشی نظام کے اوپر کاربند ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس نظام کو ڈیفائن کرنا ہے۔ اسلام کا معاشی نظام ایک ایسا معاشی نظام ہے جس میں تمام معاشی فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ اللہ کو وحدانیت اور انسان اس کے نائب کے طور پر اس دنیا میں اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے، جس میں اخوت، بھائی چارہ، عدل اور انصاف، قرآن میں جتنی تعلیمات دی گئی ہیں اس کو اپنی زندگی پر معاشرتی اور معاشی طرح امپلیمنٹ کر کے دین اور دنیا میں سرخرو ہوا جا سکتا ہے۔ اب اس معاشی نظام کی صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، آپ کو اس معاشی نظام میں کبھی بھی خامی نظر نہیں آئے گی، یعنی اس کے اوپر آپ کو بعض اوقات 2-3 پوائنٹ دے کر وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے، جس طرح اسلام کے معاشی نظام کا پیدائش دولت والسلام یا اسلام میں کیا پیدا کیا جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ اسلام کے معاشی نظام میں صرف دولت پر اثر کیا صرف کیا جائے۔ بعض اوقات یونیورسٹی آف پنجاب میں 2017 میں آیا ہوا تھا کہ اسلام کے معاشی نظام میں وسائل کی ملکیت، اسلام کے معاشی نظام پر اسلام کے معاشی نظام میں صرف دولت پر اثر کیا ہے، پھر اسلام کے معاشی نظام میں وسائل کی ملکیت، یہ 2017 میں آیا ہوا تھا، یعنی وسائل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے۔ ان وسائل کو کس طرح بروئے کار لا کر ایک اسلامی ریاست میں لوگوں کی فلاح اور ان کی ویلفیئر میں کس طریقے سے اضافہ کیا جاتا ہے، اس میں ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہدایت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ عزیز طلباء، اس کے اور بھی بہت سارے ہیں پوائنٹ۔ اسلام کے معاشی نظام کا آمدنی و دولت کی تقسیم پر اثرات کیا ہے، یہ اس کی خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، یعنی 4 سے 5 اس کی بڑی خوبیاں ہیں، ان کے اوپر آپ ریڈنگ کریں تو آپ کو آسانی کے ساتھ ایک اچھا سا کوسچن بن جاتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے ایک سلیبس میں بہت دفعہ یہ کوسچن آیا ہے کہ آپ نظام سرمایہ داری، اشتراکیت اور اسلام کا موازنہ، ان تینوں نظام کا موازنہ کریں اور آپ کے خیال میں کون سا معاشی نظام بہتر ہے، اس کے بارے میں آپ دلائل کے ساتھ بحث کریں۔ تو سب سے پہلے آپ نے نظام سرمایہ داری کی تعریف کرنی ہے ہیڈنگز دے کے، پھر اشتراکی نظام کی تعریف کرنی ہے، پھر اسلام کے معاشی نظام کی تعریف کرنی ہے، اور آخر میں ایک پیراگراف لکھنا ہے کہ یہ ایک ایسا معاشی نظام ہے، اگر اس کا کمپیئر باقی معاشی نظام کے ساتھ کیا جائے تو ہمیں سب سے اچھا معاشی نظام کیا لگتا ہے؟ اسلام کا معاشی نظام، کیونکہ یہاں پر تمام معاشی فیصلے قرآن اور سنت کی ہدایت میں مطابق کیے جاتی ہیں، جس میں اخوت، بھائی چارہ، عدل، انصاف اور رواداری وغیرہ وغیرہ کا ذکر بہت دفعہ آیا ہے، جس میں لوگوں کا احتساب نہیں کیا جاتا، جس میں دولت کی تقسیم میں ہمواری ہے، اور اسی طریقے سے باقی بھی جو اسلام کے معاشی اصول ہیں اور روابط ہیں ان کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو اکنامک سسٹم پہلا جو چیپٹر ہے آپ کا، اس میں یہ تینوں سسٹم آپ نے پہلے بھی پڑھے ہیں، اب ان کو ریوائز کریں، ایک اچھا سا کوسچن آپ کے یہ تیاری کے طور پر آپ کا بن سکتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ان کوسچن کو اچھی طریقے سے تیار کریں گے تاکہ آپ اپنی ریویژن کو مزید بہتر کر سکیں۔ تو نیکسٹ لیکچر تک اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔